پوچھیں یہ قرآن کیا ہے؟ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کیا ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے؟ جواب دیتی ہیں کان خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ قرآن ہے سیرت مصطفیٰ کی کتاب، قرآن ہے آقا کی اداؤں کی کتاب۔ ارے جس نبی کی اداؤں پر مشتمل اگر کتاب مل جائے خدا اس پر خوشیاں کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو جس امت کو وہ اداؤں والا رسول ہی مل جائے کیا اس پر خوشیاں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو بدرجہ اولا ہونی چاہیے۔ تو لہذا جیسے اینگل سے بھی دیکھیں اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایک صاحب ایمان شخص کے لیے آقا کی ولادت باسعادت کے دن میں خوشی کرنے کا حکم خود خدا دے رہا ہے۔ اگلی قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر اپنے محبوب کے میلاد پر خوشی کرنے کا حکم دیا تو یہ کلمات بڑے قابل ہوتے ہیں۔ فرمایا پاس ہمیں چاہیے کہ یہ جو تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے تم اس پر خوشیاں مناؤ۔ یہ لفظ فرحت سے نکلا اور فرحت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی۔ تو باری تعالیٰ نے خوشی کرنے کا حکم۔ حالانکہ آپ کبھی غور کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات کوئی الفاظ کی محتاج، وہ باری تعالیٰ چاہتا تو فرما سکتا تھا فَلْيَعْبُدُوا، کہ یہ جو میرے محبوب کی شکل میں تم پر میرا فضل اور میری رحمت ہوئی ہے تم اس پر میری عبادت کیا کرو۔ وہ فرما دیتا فَلْيَسْجُدُوا، تم اس پر سجدے بجا لایا کرو۔ وہ کہہ دیتا فَلْيُنْفِقُوا، تم اس پر صدقہ و خیرات کیا کرو، غریبوں پر خرچ کیا کرو۔ اس نے کوئی ایسا حکم نہیں کیا، حالانکہ وہ دے سکتا تھا۔ اس نے خوشیاں منایا، اور خوشیاں منانے کا حکم دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی کام کرنے پر پابند، بلکہ منشا یہ ہے کہ لوگوں میرے محبوب کی ولادت کا دن ہے، تم عبادت کر کے بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کیا، تم سجدے بجا جا کر بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کیا، تم صدقہ و خیرات کر کے بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کیا کرو۔ مگر کا تقاضا یہ ہے، اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے کہ لوگوں یہ سب کچھ اپنی جگہ پر بجا، مگر جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آئے تو میرا دل ٹھنڈا تب ہوگا کہ ہر طرف خوشیاں خوشیاں غمگین چہرے کھل اٹھے، مرجائے ہوئے چہرے کو مسکرانے لگ جائے۔ اللہ رب العزت نے فَلْيَفْرَحُوا کہہ کر اپنے محبوب کے میلاد پر خوشیاں کرنے کا حکم۔ پھر حضرت مکرر ایک بات اس آیت کریمہ کے ذیل میں جو اور کہنا چاہ رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس آیت کریمہ کی شرح میں صرف 4 باتیں میں یہ کروں گا جتنی ہونے والی ہیں۔ ویسے تو صرف اسی آیت کریمہ پر اگر میں گفتگو کرتا چلا جاتا تو میں بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں، آپ کی رات بیت جائے مگر اس آیت کریمہ کی شرح ختم نہ ہو۔ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدنی اللہ علیہ، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے میلاد النبی، کم پیش کو 1000 صفحات۔ اس کتاب کو پڑھے، ایمان افروز کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک پورا باب ہے جس کے اندر صرف اسی آیت کریمہ کی شرح ہے۔ وہ سارا کچھ بیان کرنا اس مختصر وقت میں ممکن، میں تو چن کے موٹی موٹی 3-4 باتیں بتا رہا ہوں تو آپ کو یاد رہ سکے۔ اب دیکھیں کس کا کتنا نصیب ہے اور کون کتنی جانتا ہے۔ آخری بات اس آیت کے ذہن میں کہنا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ نے اتنی بات کر کے کہ یہ جو میرے محبوب کی شکل میں تم پر میرا فضل اور میری رحمت ہوئی ہے تم اس پر خوشیاں منایا کرو۔ آگے فرمایا هو خیر مما یجمعون، فرمایا تمہارا یہ خوشی کرنا ہر اس عمل سے بہتر ہے جو تم اپنے لیے جمع کرو۔ اب باری تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کہیں میرے محبوب کا میلاد کر کے خوشی کر کے بعد میں یہ نہ سوچنے بیٹھ جانا کہ ہم نے جو کچھ کیا یہ کوئی نیکی بھی بنی یا نہ بنی، اس پر کوئی اجر بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ فرمایا اجر ملنا تو چھوٹی بات ہے، سن لو میرے مصطفیٰ کے میلاد پر خوشی کرنا یہ دنیا میں ہر اس عمل سے بہتر ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے ہو۔
دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان والوں عورت جمع کرتا ہے، اور مما یجمعون کے کلمات بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اعلان یہ ہے کہ لوگوں بجائے اس کے کہ مال و دولت جمع کرو، بہتر ہے میرے مصطفیٰ کے میراث کی خوشی میں خرچ کرنا۔ آخرت کے لیے انسان نیکیاں جمع کرتا ہے، نیک اعمال اکٹھے کرتا ہے، اور مما یجمعون کے کلمات بتا رہے ہیں کہ دنیا کی ہر نیکی ہے مگر کملی والے آقا کے میلاد پر خوشی کرنا یہ دنیا کی ہر نیکی سے بڑھ کر ہے۔ یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے قرآن میں ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کی ہر نیکی سے بڑھ کر۔ یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں، میں فرائض کو بھی دے رہا ہوں، ان کا فرض ہونا اپنی جگہ پر بجا، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر بجا، اس سے کوئی انکار نہیں، مگر آقا کے میلاد پاک پر خوشی کرنا یہ دنیا کی ہر نیکی سے بڑھ کر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آگے گزر جاتا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ باقی ہر نیکی قیامت والے دن صرف صاحب ایمان کو فائدہ ہے۔ کافر کے لیے نیک اعمال پر آخرت میں کوئی اجر، یہ پتہ ہے اس بات کا کیا نہیں کرتا؟ جو بھی اجر ملے گا قیامت والے دن وہ صرف اس کو ملے گا جو صاحب ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مجدد رواسدی، مجدد رواسدی، گنبد خضراء کا فیضان۔ اب آپ کی توجہ ہے میری طرف، توجہ اور دھیان ادھر آپ کا رہنا چاہیے تاکہ نہ آپ کا وقت ضائع ہو نہ میرا وقت ضائع ہو۔ تو میں آپ سے کر رہا تھا کہ قیامت والے دن اجر جس شخص کو ملے گا صرف اس کو جو صاحب ایمان ہو۔ آپ کوئی بھی نیکی کرنے، اچھا کام کرنے، اجر آخرت میں صرف مومنین کو ملے گا، کافروں کو مگر قربان جائیں کملی والے آقا کے میلاد پر خوشی کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اگر یہ عمل کافر بھی کرے تو اس کا عمل بھی رائے نہیں کرتا، اس کو بھی اجر ملتا۔ بھائی آپ لوگوں سے میں بات کرتا ہوں، یہ لوگ ابھی آ رہے ہیں، آگے آگے ہو جائیں تاکہ جگہ بچ جائے، یہ آنے والے تھوڑا آگے نکلتے آئیں تاکہ پریشانی نہ ہو اور آگے ہو جائے۔ مگر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کوئی آئے یا چاہے آپ توجہ دائیں بائیں نہیں کرتے۔ ایک بندہ آتا ہے آپ سارے دروازے کی طرف دیکھنے شروع کر دیتے، وہ ہمارا بھائی ہوگا نا جو آیا ہوگا، تو آپ کا دھیان ادھر رہنا چاہیے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہر نیکی سے بڑھ کر کیوں ہے کہ آقا کے میلاد پر خوشی کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ مومن تو ایک طرف اگر یہ کام کافر بھی کرے تو قیامت والے دن وہ بھی اس کے اجر سے محروم نہیں رہے گا، اس کو بھی میلاد پر خوشی کرنے کا اجر مل کر رہے گا۔ اس لیے دنیا کی ہر نیکی اور ہر عمل سے بڑھ کر یہ تو چند باتیں ہوئی قرآن کی روشنی۔ اس پر میں نے جتنے شروع میں سوالات آپ کے ذہن میں پیدا کیے یا آپ کے سامنے رکھے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم میلاد پر چھڑیاں کیوں لگاتے ہیں، میلاد کے موقع پر چراغ کیوں کرتے ہیں، میلاد کے جلوس کیوں نکالتے ہیں، آقا کے محافل نعت کیوں ہوتی ہیں، میلاد کے جلسے کیوں ہوتے ہیں، یہ جتنے سوال آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے خود اسی آیت میں دیا۔ اب ٹھنڈے دل سے کبھی سوچیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا کہ لوگوں میرے محبوب کی ولادت کی شکل میں یہ جو تم پر میرا فضل اور میری رحمت ہوئی ہے بس تم اس پر خوشیاں مناؤ، پوری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے یہ حکم تو دیا ہے کہ خوشیاں منائیں، مگر اس نے خوشی کرنے کو کوئی خاص طریقہ آگے بتایا ہے کہ اس نے کوئی خاص طریقہ بتایا ہو کہ خوشی کیسے کریں، آگے طریقہ اس نے آگے بات اوپن چھوڑ کھلی چھوڑ مطلق کر،
جس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العزت ایک آدھ طریقہ آگے بتا دیتا کہ تم نے خوشی یوں کرنی ہے تو ہم اس کے پابند ہو جاتے ہیں، ہم خوشی اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی طریقہ بتایا اس نے بات کو اوپن رکھا، کھلا رکھا، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرمانا کے چاہتے ہیں کہ لوگوں خوشی کرنے کا ہر وہ جائز طریقہ جس سے شریعت نے منع نہ کیا، جو ناجائز نہ ہو، حرام نہ ہو، فرمایا ہر اس طریقے سے میرے مصطفیٰ کے میلاد پر تمہیں خوشی کرنے کی اجازت ہے۔ شک نعرے بھی آپ کم لگائیں نا، میری بات توجہ سے سنیں، میں چاہتا ہوں وقت پہنچے، آپ بات پر توجہ دیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ ان کلمات کا معنی یہ بنتا ہے کہ جب باری تعالیٰ نے پابندی کوئی نہیں لگائی تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں جو پابندیاں لگاتے ہیں؟ بس ایک بات پر ہوتے خاطر رہے کہ جس طریقے سے خوشی منا رہے ہیں وہ طریقہ حرام ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا کوئی کہے کہ اچھا اگر خوشی کرنے کا حکم ہے تو چلو آج سنیما میں جا کے فلم دیکھتا ہوں، اس کی اجازت؟ کوئی کہے شراب پیتا ہوں، عیاشی کرتا ہوں، اس کی اجازت نہیں۔ بس حرام کام نہیں ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے، باقی جس علاقے میں خوشی کرنے کا جو جائز طریقہ ہے ہر اس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد پر خوشی کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ کسی کا دل میرے مصطفیٰ کا میلاد کا جلسہ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ میلاد کا جلسہ کر لے۔ کسی کا دل محفل نعت سجا کے خوش ہوتا ہے، وہ محفل نعت سجا لے۔ کسی کا دل جھنڈیاں لگا کے خوش ہوتا ہے، وہ جھنڈیاں لگا لے۔ کسی کا دل لائٹنگ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے میلاد پر لائٹنگ کر لے۔ کسی کا دل میلاد کا جلوس نکال کر خوش ہوتا ہے، وہ میلاد کا جلوس نکال لے۔ بھائی کسی کا دل نفل پڑھ کے خوش ہوتا ہے، وہ نفل پڑھ لے۔ کسی کا دل سجدے کر کے خوش ہوتا ہے، وہ شکرانے کے سجدے ادا کرے۔ کسی کا دل صدقہ و خیرات کر کے خوش ہوتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرے۔ کسی کا دل مٹھائیاں بانٹ کے خوش ہوتا ہے، وہ مٹھائیاں بانٹ لے۔ حتیٰ کہ حاضرین مکرم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پر آقا کے میلاد کی خوشی میں جو 12 ربیع الاول کو میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، لوگ اس میں گاڑیاں، بسیں، کاریں، موٹر سائیکل، ٹانگیں ڈیکوریٹ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، ڈھول بجتا ہے، آقا کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس ڈھول کی چھاپ پر اور نعتوں کے ساتھ ساتھ اونٹوں اور گھوڑوں کا رقص پورا۔ مگر یہ قرآن پاک کے کلمات خالی کافر خوشیاں منایا کرو، اللہ نے پابندی کوئی نہیں لگائی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آقا کے میلاد کی خوشی میں کوئی جلوس نکال کر اگر اونٹوں اور گھوڑوں کے رقص بھی کروائے تو خدا اس سے بھی منع نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ بھی جائز ہے، کیونکہ اونٹوں اور گھوڑوں کے رقص اگر ہم اپنے بیٹوں کی شادیوں پر کروائیں اور وہاں ہمیں کوئی فتویٰ یاد وہاں جائز سمجھے تو بھئی وہ بھی خوشی کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر وہاں جائز ہے تو میرے آقا کے میلاد پر ناجائز کیسے ہو گیا؟ میں نے تو جب پہلی مرتبہ وہ گھوڑوں اور اونٹوں کے رقص دیکھے تو میرے تو دل سے آواز نکلی کہ آج کے گھوڑے اور اونٹ بھی اپنی قسمت پر بچت کرتے کہ نہ جانے کہاں کہاں ہمیں نچایا جاتا رہا، رقص کروایا گیا۔ آج اس محبوب حقیقی کے میلاد کی خوشی میں رقص کرنے کا موقع مل رہا ہے جس کے دم قدم سے ہمیں تو مسئلہ تو یہی ختم ہو جاتا ہے کہ جب اللہ نے پابندی کوئی نہیں لگائی تو پھر آپ اور میں پابندیاں لگانے والے کو۔ مگر میں آپ کو ایک اور آج بڑے سمپل طریقے سے اس میلاد حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی غلط فہمی ہو تو آج بھول جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد منانا ناجائز ہے، تو آئیے ہم دیانت داری سے ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ جو ہم میلاد میں کرتے ہیں اس میں ناجائز بات کون سی ہے۔ یہ آپ کے میلاد پاک کی محفل ہے، میں تو تھوڑا لیٹ پہنچا مگر میرا یقین ہے کہ جب یہ میلاد پاک کی محفل شروع ہوئی ہوگی تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، اس کے بعد پھر نعتیں پڑھی گئی۔ نعت خوانی کے بعد اب میں خطاب کر رہا ہوں، میرے خطاب کے بعد غالب امکان ہے درود و سلام پڑھا جائے گا۔
درود و سلام کے بعد پھر دعا ہو جائے گی، دعا کے بعد پھر لنگر تقسیم ہوگا۔ ویسے بات کو لوگ مجھے نہ پکڑ رہے کیا ہم نے لنگر کا بھی نام دیا تھا، انتظامیہ بتا رہی ہے کہ لنگر بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میلاد کی خوشی میں یہ مسجد کے لوگ میلاد کی خوشی میں چھڑیاں لگا دیتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن ہو تو لوگ میلاد کی جلوس نکالتے ہیں۔ یہ سارا کچھ مل جائے گا تو قبلی والے آقا یہی میلاد ہے۔ تو آئیے ذرا دیانتداری سے ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس میں ناجائز کام کرتا ہے۔ وہ باتیں جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اس پر میں کوئی زیادہ مقصد نہیں کرتا، بس اشارہ کر کے بتاتا ہوں۔ جہاں میں سمجھوں گا کہ غلط فہمی ہے اس کو آپ کو پورا سیٹسفائی کر دیں۔ سب سے پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت۔ مجھے بتائیں کوئی صاحب ایمان کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کوئی ناجائز کام ہے؟ بھئی قرآن آیا ہی ایسی کی ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کی۔ باری تعالیٰ نے تو سورہ بقرہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی اور پھر وہ اس کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا